بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال في موضع آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ريحانتان في الدنيا أو كما قال صلى الله وتسليم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتي من الدنيا أو كما قال صلى الله وتسليم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت سی چیزیں آپ کو اس کے ضمن میں بتائی گئی کہ ہم لوگ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد رکھے ہیں اور وہ مہینہ بھی یاد ہے، وہ دن بھی یاد ہے اور ہم اس کا غم بھی مناتے ہیں، یا کم سے کم اس کے واقعے کو سن کر دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی آتے ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم یاد نہیں رکھتے اور ہمیں ان کی تاریخ یاد نہیں. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے ذہنوں میں نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے ذہنوں میں نہیں. ان سب سے بھی آگے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کتنی دردناک شہادت ہے، وہ ہمیں یاد نہیں اور ہم اس کے بارے میں وہ کس مہینے میں ہوئی، کیا ہوا، کیسے ہوا، ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. لیکن وہی شہادت حسین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال بعد ہوئی ہے. 50 سال بعد وہ کربلا کا واقعہ آیا ہے، ہوا ہے، تو ہم اس کو یاد رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری جو شہادتیں ہیں اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے. تو جتنا ہمیں لوگوں سے ہم نے دین سنا اور سیکھا اور لوگ بولتے رہے، وہی بات ہمارے پاس ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں آگے سمجھنے کی بات ہمیں کوشش بھی نہیں ہے. بس وہ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو حضرت فاطمہ کے لخت جگر کی شہادت ہوئی، کربلا کا واقعہ ہوا، 18 افراد شہید ہوئے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بھائیوں کے خاندان. دوستو، یہ ایک طرفہ ہے. ہم شہادت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے بارے میں افسوس منانا اور ان کی شہادت پر رونا، ان کی شہادت پر غم کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. شہادت پہ روئے وہ جن کو شہادت پسند نہیں ہے. ہم تو شہادت کے شوقین ہیں. کیا بولو؟ ہم لوگ کو کیا ہے؟ شہادت کے شوقین ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں شہادت کا شوق دلایا اور نبیوں اور صدیقین کے بعد شہیدوں کا مقام و مرتبہ ہے. شہادت بری چیز نہیں ہے، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے. کیا بولو؟ شہادت ہمارے لیے سعادت ہے. سعادت من اللہ شہادت خوش نصیب لوگوں کو دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ شہادت ایک عظیم نعمت ہے جس کی تمنا صحابہ کرتے تھے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ آپ کے راستے کی موت عطا فرمائیے، آپ کے راستے میں ہم مرنا چاہ رہے ہیں. بچوں کی خواہش ہوتی تھی کہ شہادت ہو. یہ شہادت، یہ سعادت ہے.
لیکن ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ہمیں کھاٹ کی موت مرنا پسند کرتے ہیں. بیوی رہنا, بچے رہنا, ہمارا خاندان رہنا, ہمارا گاؤں رہنا, ہمیں اس میں مرے تو کیا کہ سیدھا جنت میں گئے جیسا وہ ایک تمنا. ماں کہا گئے تو مانے ہمارے گاؤں کو مانے لاؤ, کہاں ہمیں مرے تھے بھی ہمارے قبرستان میں دفن کرو کئی کو, اس لیے کہ ہمارے دوستہ سب بھی ہے, سب جنے مل کو باتیں کر لے. ہماری خواہشیں ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس چیز کی خواہش کر رہے ہیں. یہ کوئی خواہش ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں اللہ کو پیارے ہوں, ہمارے خاندان کے درمیان میں ہم دفن ہوں. اس سے کیا فائدہ پڑتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ ہمارے خاندان والے سب بھی وہاں ہے, شام ہوتے ہی باتیں کر لیتے, ذرا مل کو رہتے, ذرا ڈر لگتا نہیں, ایسے دفن ہوتے. اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا, اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک, اے اللہ آپ کے راستے کی شہادت عطا فرمائی. ہم مرنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کی دی ہوئی جان آپ کو شہادت کے راستے سے دینا چاہ رہے ہیں. تو اب بولو اگر شہادت خوش قسمتی کی بات ہے تو حضرت حسین کو اچھا ہوا کہ خراب ہوا؟ کیسا ہوا یہ غلط ہے, لیکن جو مقام شہادت کا ملا یہ ہمیں خوشی کی بات ہے. فاطمہ کے لخت جگر کے اوپر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ شہادت کا موقع عطا فرمایا. ہم بیماری والی موت کو بری موت سمجھتے ہیں, شہادت والی موت کو بری موت سمجھتے ہیں. کیا بھی کھینچ لے نہیں سکا, چلے گئے بھائی, کیا اچھی موت مرے معلوم ہونا. کیا بھی کھینچ لے نہیں کہتے, کسی بھی کھینچنے دیے بھی نہیں ہیں, وہ اچھی موت سمجھتے ہیں. کسی بھی کرا لے نہیں کہتے, کیا کاما بھی کرا لے نہیں سکا, اصل مسکے میں سے بال گئے سکا چلے گئے, اس کو ہم سعادت سمجھتے ہیں. حالانکہ شہادت اللہ کے راستے کی شہادت ہے, سعادت کی بات ہے. ایک علماء نے یہاں تک لکھا ہے شہادت ایک عظیم نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا ہے, اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے بہت رفیق ہیں, لیکن وہ شہادت کی موت ان کو نصیب نہیں ہوئی. حضرت عمر کو ہوئی, حضرت عثمان کو ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہوئی. تو اس لیے دوستو شہادت کبھی بھی ذہن میں آئے تو دعا ہو, تمنا ہو, اللہ تیرے راستے کی موت ہو, تیرے راستے کی موت ہو, لیکن موت ہو مدینے کی. یہ تمنا تو کرنی چاہیے, یہ تمنا تو جائز ہے, بلکہ عین سعادت بھی ہے. حضرت عمر دعا کرتے تھے, حالانکہ حضرت عمر کون سے گاؤں کے؟ آندھرا کے, تمل ناڈو کے. حضرت عمر کہاں کے تھے بولو بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون سے گاؤں کے؟ آندھرا, تمل ناڈو. کہاں کے تھے؟ انڈیا کے تھے, اور کسی ملک کے نہیں تھے, وہ تھے مدینے ہی کے. لیکن دو تمنائیں اس میں تھی. وہ صحابہ کو بڑا تعجب بھی ہوتا تھا, جب بات آ گئی تو بتا رہا ہوں, بڑا تعجب ہوتا تھا صحابہ کو, حضرت عمر کیا ایک عجیب دعا کر رہے ہیں. کیا دعا؟ اللہ تیری راستے کی شہادت عطا فرما اور موت آپ کو تیرے نبی کے شہر میں ہونا ہے. یہ کیا, نبی کے شہر میں جنگ ہونا, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ دعا بہت سے صحابہ کو سمجھ میں کم اس لیے آ رہی تھی کہ انہوں دو دعا کر رہے ہیں, ایک بات میں دو دعا ہے. اللہ تیری راستے کی شہادت بھی دے, اور کی جا کو میں کدھر کی جا کو شہید ہو جا کو وہاں تدفین ہو جاؤ. اللہ یہ نہ کو, شہادت بھی ہونا تیرے راستے کی ہونا اور موت ہونا تیرے نبی کے دیار کی. حالانکہ وہ نبی کے دیار کے خلیفہ ہیں, پھر بھی تو کہا کہ کیسا ہوا. ان کی دعا کو اللہ نے راج رکھی. وہ خلیفہ ہیں اللہ کے راستے, امیر المومنین ہیں, وہ اللہ کے راستے ہی میں ہے خلیفہ جو ہوتا ہے. اور موت شہادت ہوئی مسجد نبوی میں, وہ بھی دیار میں, مسجد نبوی میں شہادت ہو رہی ہے, باہر محلے میں بھی نہیں, شہر میں بھی نہیں, بلکہ ان کی دعا کا تو اثر یہ ہوا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت ہو رہی ہے, اور موت کہاں آئی ہے؟ مدینے میں آئی ہے. دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ ہماری بھی تمنا ہو. اسی لیے علماء نے کہا حج کو جاتے وقت جو سفید کپڑا ہے اس کو کیا سمجھو, یہ آخرت کا کپڑا ہے. لیکن وہ بولے تو پھر حج کو اپلیکیشن ڈالتے نہیں, معلوم ڈر لگتا ہے. تو دوستو یاد رکھیں, شہادت سعادت کی چیز ہے, اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا ہے.
تو اس لیے شہادت کو برا نہ سمجھو. اللہ کے نبی کی خواہش ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر مجھے اللہ پھر جان دے. حالانکہ یہ بات ہوتی نہیں، وہ بھی معلوم ہے، لیکن تمنا کرنے میں کیا ہے. تو اس لیے دوستو شہادت بری چیز نہیں ہے، شہادت بڑی سعادت کی چیز ہے جو حضرت فاطمہ کے لخت جگر کو ملا. اچھا، جو سبب بنا اس کے اوپر ہمیں افسوس ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے شہادت ہوئی ہے اس کے اوپر ہمیں افسوس ہے. خیر، شہادت اگر کبھی تفصیل سے بتائیں گے شہادت کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہے، کبھی بتائیں گے. ایک بات ذرا دل میں بار بار آ رہی تھی کہ لوگ ہم کبھی بھی حسن حسین کا تو کیا یاد آتا، بولو ہم محرم کا مہینہ آیا تو کیا یاد آتا ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. یہ تک چکو ابھی آگے کے بارے میں کیا معلوم نہیں، حضرت حسن کون، حسین کون، کیسے بڑے ہوئے، کیا ہوا، کدھر چلا، ان کو بیوی کہتے، ان کو بیویاں کہتے، بچے کہتے، ان کے فضائل کیا ہو، اصل اس کے بارے میں کیا بھی نہیں. حضرت حسین کا تو کربلا، حضرت حسین کا تو کربلا، یہ دو باتیں زیادہ ہے کہ تو گویا کہ ایسا معلوم ہے حضرت حسین کا رہنے والے، کربلا کے رہنے والے. دوستو اس کے لیے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سیرت سامنے آئے. صورت تو ہمیں دیکھے نہیں ہے، کس کی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت تو دیکھے نہیں ہے، کم از کم سیرت سے اس کے صورت ذہن میں آتی ہے. کیا بولو؟ کبھی کبھی سیرت اچھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون دیکھے؟ اللہ سب کو نصیب کرے. ویسے کام بھی ہم سے اللہ لے، ہم سے ہو. نبی کی صورت تو ہمیں دیکھے نہیں، لیکن نبی کی سیرت کو دیکھے تو انشاءاللہ نبی کی صورت کو دیکھنا آسان ہوگا. فرمایا جو آدمی نبی کی سنت رکھے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے داڑھی رکھا ہے اور قبر میں جانے کے بعد نبی علیہ السلام کے شبیہ کو دکھایا جائے گا، کہا کہ یہ کون ہے، تو کہا کہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ داڑھی بھی انہی کی سنتوں میں سے ہے، تو اس اعتبار سے تو وہ نبی کو پہچانے گا. تو سیرت معلوم ہوگی تو صورت ذہن میں آئے گی. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت تو ہم دیکھ سکیں نہیں، انشاءاللہ قیامت میں، آخرت میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اب سیرت ان کا سنیں تب اندازہ ہوگا کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کیا محبت تھی اور یہ کتنے پائے کے ولی اور صحابی تھے. اور ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ صرف ہم حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ کو شہادت سے یاد کرتے ہیں. ان کے مناقب کیا ہو، ان کی فضیلت کیا ہو، ان کے اندر تواضع کتنی تھی، وہ کیسی عبادت کرتے تھے. شہادت کے ایک روز پہلے، خیر بات سامنے بڑھیں گے پھر کبھی بتائیں، کہا کہ کبھی بھی ہم شہادت کے علاوہ حضرت حسین کا تذکرہ ہم نہیں کرتے. کربلا کے علاوہ، اس کے علاوہ ہمیں کوئی بات معلوم ہی نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ ان کی تواضع کیا، ان کی عبادتیں کیا، اور ان کے مناقب کیا، ان کی فضیلت کیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہونے کے بعد بھی ان کی کتنی اتباع وہ کرتے تھے، وہ اللہ کے احکامات پر کیسے پورے اترتے تھے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے ہم کو حسین سے محبت ہے، حسین کے کاموں سے محبت نہیں ہے. اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے. تو اس لیے دیکھیں آج سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ جھلکیاں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان سے کیا محبت تھی. سب سے پہلی بات، حضرت ام الفضل وہ فرماتی ہیں، یہ ام الفضل کون ہے میں آگے بتاؤں. یہ ام الفضل حضور علیہ السلام کی چاچی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے امہات المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ. کہا کہ ان کے جو حضرت حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں حضرت میمونہ، ان کی بڑی آپا ہیں. ام الفضل فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا، مجھے بہت ڈر لگا. وہ خواب دیکھ کر میں جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ذکر کی کہ اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، سنانے ڈر لگتا ہے.
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا بات ہے، کیا خواب ہے، دکھاؤ سناؤ۔ تو ایک مرتبہ کہا نہیں کہ اللہ کے نبی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی بتاؤ تو صحیح، اس کی تعبیر کیا ہے بتا دوں گا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی میں خواب دیکھ رہی ہوں، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا، کاٹ کر وہ آپ کے گود میں ڈال دیا گیا، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا ہے اور وہ کاٹ کر آپ کے گود میں ہے، اور ایک روایت میں کہ وہ میرے گود میں ڈال دیا گیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، خواب کیا ہے یہ؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ تو یہاں ایک بات رکھ لو، کیا تو خواب آپ پڑھے تو کسے پڑھے جا کے اسے سنائی دینے، یہ بات یاد رکھو۔ بہت جنے جا کے مجھے خواب پڑھا، یہ خواب پڑھا، یہ خواب پڑھا، یہ خواب پڑھا، تو خواب کسے پڑھے اسے نہیں سنانا، یہ مسئلے کی بات یاد رکھ لیں۔ کیا کی دیکھا ہے، کسی کی جاگ بولے تو ابھی کیا لے تو کیا ہے۔ ہمارے ایک استاذ، ایک بچہ رہا ہمارا ایک ساتھی، الحمدللہ وہ عالم مفتی بنے، ایک پڑھنے کے زمانے میں خواب دیکھا ہے۔ ہمارے مفتی ریاض صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے استاذ محترم ہیں، ان کے پاس جا کو بولے حضرت مجھے خواب میں بزرگا دکھتے ہیں، اصل یہ بزرگ دکھتے ہیں، وہ بزرگ دکھتے ہیں، حالانکہ وہ بزرگ کو دیکھا بھی نہیں، خواب میں بزرگا دکھتے ہیں مجھے۔ تو حضرت بولے زیادہ توبہ استغفار کرو، پڑھنے میں دل لگاؤ گے، بزرگا دکھے تو کیا کرنا، خوش ہونے کی بات ہے۔ حضرت نے کہا کہ تم توبہ استغفار زیادہ کرو، شیطان اس شکلوں میں تم کو بہکا رہا ہے، پڑھی سے بہکانے کے لیے۔ تو خواب کسے پڑھے اسے جا کو سنائی جانے، اللہ والے کو سنانا چاہیے، متقی آدمی کو سنانا چاہیے، خواب کی تعبیر جاننے والوں کو سنانا چاہیے، کسے پڑھے اسے سنانا نہیں چاہیے۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام جب گئے تو کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، میری لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ کو بیٹا ہوگا، اور وہ بیٹا تمہارے گود میں پرورش کے لیے آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تو ذرا تسلی ہوئی۔ تو چند دن کے بعد 5 شعبان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوسرا لڑکا پیدا ہوا۔ اب اس زمانے میں یہ حضرت ام الفضل جو حضرت عباس حضور علیہ السلام کی چاچی ہیں، کہا کہ اکثر بچے ان کے گودوں میں پلے، یہ آئے، یہ لے کر آئے، حضور علیہ السلام کے گود میں دیے وہ خواب کہ ایک ٹکڑا کٹا اور تمہارے گود میں ہے یا میرے گود میں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہ بچے کو دیکھتے ہی رونے لگے، بچے کو دیکھتے ہی رونے لگے۔ تو حضرت ام الفضل پریشان ہوئی، وہ پریشان ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہوا، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میرے پاس جبرائیل آئے اور یہ کہا کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کرے گی۔ یہ کب کی بات ہے؟ 4 ہجری، ہجرت کر کو 4 سال اللہ کے نبی، اور کربلا کب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال بعد ہوا۔ لیکن جبرائیل آپ کو بولے اللہ کے نبی جو گود میں بچہ ہے آپ کی امت اس کو شہید کرے گی، اور کہا یہ دیکھو رنگین مٹی ہے، کہا کہ کچھ باٹل میں کچھ چیز میں مٹی بھی لا کو بتائے، دیکھو اس میں تمہارے نواسے کا خون ہے۔ کربلا کی مٹی کو بچپن میں اللہ کے جبرائیل کو بتا کو گئے دیکھو اس میں خون ہے، خون سے لطفت یہ مٹی ہے، آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت قتل کرے گی۔ 50 سال پہلے جبرائیل، خیر وہ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ پیدا ہوئے تو نام رکھا، کیا نام رکھا؟ حسین نام رکھا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے حسن اور حسین ان دونوں کی پیدائش سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا حسن اور حسین، اور ایک بزرگ تاریخ لکھنے والے فرماتے ہیں اللہ نے یہ 2 ناموں کو چھپا کے رکھا، حسن اور حسین سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا۔ آج لوگ ابھی آپ کو پوچھتے ہیں ہمارا کو ایسا نام رہنا دنیا میں کس کا بھی نہیں رہنا، تو میں بعض ہمارے اچھے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ فرعون رکھو نہیں تو حامان رکھو نہیں تو شداد رکھو،
نہیں تو جبرائیل میکائیل کیا تو بھی رکھو، یہ ایسے نام ہے دنیا میں کسی کے نہیں ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حسن، یہ دو نام کہاں کہ اللہ نے اس ناموں کو چھپا کے رکھا ہے، اب تک کسی کا تاریخ میں یہ نام نہیں تھا، حسن اور حسین، اللہ نے ان ناموں کو چھپا کے رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے بچے کا نام حسن رکھا اور دوسرے کا نام حسین رکھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ پہلے کان میں اذان دی، دوسرے کان میں اقامت دی، اور اس کے بعد کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی، جب بچہ ہو تو سیدھے کان میں اذان، دائیں کان میں اقامت دو، الصبیان والی بیماری سے بچہ بچے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، الصبیان کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بیماری ہے بچہ کاڑی ہو جاتا ہے، بچہ کاڑی ہو جاتا ہے، یعنی وہ بیماری کی وجہ سے، کہا کہ اذان و اقامت کی برکت سے اللہ اس بیماری سے بچا لیتے ہیں بچے کو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے عقیقہ کیا، بلکہ نام رکھنے میں تہنیک کی۔ تہنیک کیا ہوتا ہے؟ کھجور کا اوپر کا چھلکا نکال کو اندر کا جو گدا ہوتا ہے اسے منہ میں چبا کر بچے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ کون پڑے وہ کرے جا نہیں، ذرا اللہ والے تقوی طہارت والے کرنا ہو۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا۔ اور ایک بات یہ ہے، اپنا لعاب مبارک، تھوک مبارک حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں ڈالا برکتاً، اور 2 بکرے ذبح کیے، اور بالوں کے بقدر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ یہ اصول ہے، اس میں رہتے رہتے 2 باتیں سن لو۔ لوگ عقیقہ کرتے، بکرے نہیں، بچے کے بال اتنے لمبے ہونا، اور بچہ بیماریوں میں ہے تو پرواہ نہیں، فنکشن کے ارادے سے سال گزر جاتے ہیں، 2 سال 3 سال گزر جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو مسئلہ بھی پوچھتے، بچہ شادی کے لائق کا ہوا، عقیقہ کر کو نہیں ہے کیا، تو کرنا کیا ہو؟ تو دوستو نہیں، 7ویں دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے عقیقہ کیا۔ کب شینی، کہا کہ 2 بکرے بچے کے نام سے کرنا چاہیے۔ ہم نام نمود کے خاطر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے فنکشن کے عنوان سے عقیقے کو روک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا ہے۔ اپنے بچے کا لفظ میں نے استعمال کیا۔ حضرت مسئلے کی بات آپ یاد رکھ لیں، کسی بھی عورت کو بچے ہوتے ہیں تو اس کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہ حضرت فاطمہ کی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے کہ ان کے بچوں کی نسبت حضرت علی سے نہیں حضور کی طرف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بچوں کو سید اور سادات کہتے ہیں، سادات خاندان ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی سے جو اولاد ہوئی ہیں انہی کو سید اور سادات کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کئی نکاح ہوئے، ان سے اولاد ہوئی ہے، ان کے بچوں کو علوی کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت فاطمہ سے جو بچے ہوئے 5 بچے ہیں، آپ یاد رکھ لیں اس کو، ورنہ ہمارے مائنڈوں میں حسن حسین وہ یاد ہے۔ کہا کہ بڑے بیٹے کا نام حضرت حسن ہے، دوسرے بیٹے کا نام حضرت حسین ہے، تیسرے بیٹے کا نام حضرت محسن ہے، اور بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے، اور چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم ہے۔ یہ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ حضرت فاطمہ کے بچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حسن حسین محسن زینب ام کلثوم، سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ تو حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں، حضرت علی حضور کے داماد ہیں، حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں، ٹھیک ہے۔ صدیق کی بیٹی حضور کے نکاح میں، صدیق کی بیٹی حضور کے نکاح میں، علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں، عمر کی بیٹی حضور کے نکاح میں۔ یہ رشتہ ہے، صدیق کی بیٹی حضور کے نکاح میں، حضور کی بیٹی علی کے نکاح میں، علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں، عمر کی بیٹی حضور کے نکاح میں۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمیں خالی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی محبت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی محبت کرتے تھے بچوں سے. کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، پہلے یہ سن لے کتنی فضیلت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھائے، 4ویں رکعت میں تھے. حضور علیہ السلام سجدے میں جاگو تھے. حسن حسین دونوں آ کو حضور کے کمر پہ بیٹھ گئے، کمر مبارک پر بیٹھ گئے. سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں بچے آ کو حسن اور حسین دونوں آ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے، پیٹھ مبارک پر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے کو دونوں کو سامنے بلایا، بلا کے کہا، حسن کو کہا کہ یہاں بیٹھو. صحابہ کے درمیان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ادھر ایک پاؤں ڈال کو یہاں بیٹھ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ادھر بیٹھو، تو ادھر ایک پیر ڈال کو دونوں بیٹھ گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کے صحابہ کے سامنے بیٹھے اور بیٹھ کے دیکھا تو ایک طرف حسن ہے اور حضرت حسین ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو سنو، یہ تم میں نانا نانی کے اعتبار سے تم سب میں بہتر ہیں. یہ دونوں سنو، میری پوری بات آپ لوگ بھی سنو. حضور علیہ السلام نے کہا نانا نانی کے اعتبار سے یہ تم میں سب سے بہتر ہے. اس کے بعد کہا یہ چاچا اور پھوپھی کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہے یہ، اور ماموں اور خالہ کے اعتبار سے تم سب سے یہ بہتر ہیں، ماں باپ کے اعتبار سے یہ تم میں سے بہتر ہیں. یعنی تمہارے اماں بابا بھی ہے، ان کے اماں بابا بھی ہے، اس سے یہ دونوں بہتر ہیں یہ. اس کے بعد آخری میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ماموں اور خالاؤں کے اعتبار سے یہ تم سے بہتر ہیں. یہ بول کر اللہ کے نبی بولے، کیا بولے؟ اس کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نانی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے ابا حضرت علی ہیں، ان کی اماں حضرت فاطمہ ہے، ان کے چاچا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جعفر بن ابی طالب ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، اور ان کے پھوپھو ام ہانی ہیں رضی اللہ عنہ. اور اس کے بعد کہا کہ ان کے ماموں، کس کے؟ حسن حسین کے ماموں کون؟ ماموں معلوم؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے بچپن میں انتقال ہو گئے، قاسم، یہ حضور کے ماموں. حضرت حسن کے خالائیں کون ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خالہ کون؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں. یہ بول کو اللہ کے نبی بولے فضیلت بولتے ہوئے ان کے نانا نانی دونوں بھی جنت میں جاتے ہیں. کون نانا نانی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ. یہ نانا نانی بھی جنت میں جاتے، ان کے اماں بابا بھی جنت میں جاتے، علی اور فاطمہ، اور ان کے پھوپھو بھی چچا دونوں بھی جنت میں جاتے، ام ہانی اور حضرت جعفر، دونوں چچا بھی جاتے. اور اس کے بعد کہا کہ ان کے ماموں بھی جنت میں جاتے. کون؟ حضرت قاسم. اور ان کی خالائیں بھی جنت میں جاتی ہیں. کون؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم. فاطمہ تو ماں ہو گئی. اس کے بعد بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے جو محبت کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. یہ بولے سو اللہ کے نبی ان کے نانا نانی تمہارے نانا نانی سے بہتر ہے، ان کے اماں بابا تمہارے اماں بابا سے بہتر ہے، کیوں؟ سب جنتی ہیں. یہ ہے حضرت حسن اور حسین کی فضیلت. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے. ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں، آئندہ سیرت مکمل ہو. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں گیا، حضرت فاطمہ بھی ساتھ تھیں اور حسن حسین بھی ساتھ تھے. کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں تھوڑی دور گئے تو رونے کی آواز آئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا بچوں کی دونوں کی رونے کی آواز آئی تو اللہ کے نبی نے سفر کو روکا اور حضرت فاطمہ سے جا کے کہا کہ فاطمہ میرے بچوں کو کیوں رلا رہی ہے، کیوں رلا رہی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا یہ پیاس سے بےتاب ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ پانی تلاش کیا، پانی نہیں ہے تو یہ صحابہ کے پاس گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ پانی ہے؟ میرے بچے پیاسے ہیں. اب گئے تو سب کے مشکیزوں میں تھیلوں میں پانی نہیں ہے، ایک خطرہ پانی بھی نہیں ہے. لیکن پانی نہیں ہے تو پھر حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ فاطمہ بچے کو دے. حضرت فاطمہ نے پردے سے حضرت حسن کو دیا.
رو رہے تھے، پیاس سے بےتاب ہو رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور اپنی زبان مبارک منہ میں دی، جیب منہ میں رکھا تو حسن رضی اللہ تعالیٰ ایسا چوسے، اس کو ایسا چوسے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی میں نے پیاس کی شدت نہیں سنی۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کو دے دیا اور کہا کہ پھر دوسرے کو لاؤ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت فاطمہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو اللہ کے نبی نے ایسے ہی سینے سے لگایا اور اپنی جیب مبارک ان کے زبان میں رکھا، تو بچے چوستے رہے۔ حضرت فاطمہ کے سینے میں دودھ نہیں، مشکیزوں میں پانی نہیں، اللہ کے نبی نے ایک معجزہ بتا کر اپنی زبان مبارک کو ان کے منہ میں رکھا تو وہ چوستے چوستے اپنی پیاس بجھا لی۔ اتنی محبت۔ حضرت علی ایک مرد آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے کہا کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ حضرت علی کے ساتھ گئے ہیں، ابا کے ساتھ گئے۔ تو اللہ کے نبی تلاش کرتے ہوئے گئے اور جا کے کہا کہ دیکھا تو ایک کنویں کے پاس حضرت علی کسی کام میں بچے کھیل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے علی، دھوپ زیادہ ہونے سے پہلے میرے بچے کو بلا لے کر جتن حفاظت سے۔ اتنی محبت حسن اور حسین سے تھی۔ یہ تو میں کچھ نمونے آپ کو بتایا ہوں۔ تو دوستو یہ سیرت ہے، سیرت کا ایک باب آپ کے سامنے آیا، انشاءاللہ آئندہ سیرت ہوگی تاکہ معلوم ہو کہ حسن اور حسین کا مقام کیا ہے، ہم ان کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔